بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہاؤ آر یو؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشنل جمناسٹک۔ ایجوکیشنل جمناسٹک یعنی تعلیمی جمناسٹک۔ تو تعلیمی جمناسٹک کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تعلیمی جمناسٹک کی اصطلاح یونانی لفظ جمنیزین سے لی گئی ہے، جس کے معنی ہے برہنہ حالت میں ورزش کرنا۔ اس لفظ کی مناسبت سے ورزش کرنے کے کمرے کو جمنیزیم بھی کہتے ہیں۔ انگریزی زبان کا لفظ جمناسٹک کے معنی جسمانی تربیت کی ورزشیں ہیں، یعنی ایسی ورزشیں جن کا تعلق جسم سے ہو۔ جمناسٹک کی سرگرمیوں کا آغاز یونان سے ہوا۔ اس وقت جمناسٹک کو عریاں فن یعنی نیکڈ آرٹ سے تعبیر کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ قدیم یونانی لوگ اپنے جسم کو خوبصورت اور مضبوط بنانے کے لیے نمائش کے لیے ننگے ہو کر جمناسٹک کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے، تاکہ وہ اپنی جسمانی حرکات کو آزادانہ طور پر حرکت میں لا سکیں۔ قدیم یونانیوں کے نزدیک جمناسٹک عبادت کا درجہ رکھتی تھی۔ بعد میں جرمن لوگوں نے جمناسٹک کی سرگرمیوں میں ورزشی آلات استعمال کرنے شروع کر دیے۔ ان ورزشی آلات کا مقصد یہ تھا کہ ان سرگرمیوں کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ اور پرکشش بنایا جائے۔ تو جمناسٹک کی تعریف کیا ہوگی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی فرد کا اپنی جسمانی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہر قسم کی پھرتیلی حرکات کرنا جمناسٹک کہلاتی ہے۔ تو جمناسٹک میں جسم کی جب آپ پھرتیلی حرکات کا ذکر کریں گے تو اس میں آپ کے جسم میں طاقت ہونی چاہیے، آپ کے جسم میں قوت بھی ہونی چاہیے، برداشت بھی ہونی چاہیے، توازن ہونا چاہیے، لچک اور پھرتی، اس طرح کی کوالٹیز آپ کے جسم میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کے عضلات اور اعصاب جو ہیں ان میں کوآرڈینیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ان سب سے آپ کے تعلیمی جمناسٹک کی پرفارمنس انکریز ہوتی ہے۔ تو تعلیمی جمناسٹک کی ایک اور تعریف میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹ، وہ علم جو فرد کو نیک مقصد اور مثبت سوچ کے لیے ٹھیک اور درست طریقے پر حرکت کی راہ بتائے، تعلیمی جمناسٹک کہلاتا ہے۔ تو جمناسٹک کی اہمیت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، تعلیمی جمناسٹک کا مقصد کیا ہے؟ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ تعلیمی جمناسٹک میں انسان فرد کے جسم میں طاقت، قوت، برداشت، توازن، لچک، پھرتی، اعصاب، عضلات میں ہم آہنگی آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پاور یعنی قوت۔ تعلیمی جمناسٹک کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ فرد میں قوت پیدا کرنا ہے۔ جب بھی آپ اپنے جسم کا کسی بھی حصے میں قوت کی لیے کام کے لیے کوئی کام کریں گے تو قوت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ عضلاتی صلاحیت ہے قوت، جس کی بدولت حرکت کو جاری یا ختم کیا جا سکتا ہے۔ قوت عضلات کے سکڑنے یا پھیلنے سے پیدا ہوتی ہے، یعنی تعلیمی جمناسٹک کی مختلف سرگرمیاں آپ سر انجام دیں گے تو اس سے آپ کے جسم میں عضلاتی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ ہے کہ فلیکسیبلٹی، لچک کا ایجوکیشنل جمناسٹک سے کیا تعلق ہے، لچک کا کیا فائدہ ہے؟ تعلیمی جمناسٹک کا اہم مقصد فرد کے جسم میں لچک بھی پیدا کرنا ہے، یعنی جسم میں موجود کسی ایک جوڑ یا مختلف جوڑوں کی بدولت جسم کے مختلف اعضاء کا بآسانی زیادہ سے زیادہ دوری تک پھیلاؤ کی صلاحیت کا نام ہی لچک ہے۔ لچک میں کمی کی وجہ سے ہماری حرکت کرنے کی صلاحیت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ باوقار اور خوبصورت حرکات بھی لچک کی مرہون منت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے تیسرے نمبر پر ایجیلٹی۔ ہمارے پچھلے بھی ایک لیکچر میں ایجیلٹی کے بارے میں ذکر ہوا تھا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایجیلٹی یعنی پھرتی کیا ہے، پھرتی کا تعلیمی جمناسٹک سے کیا تعلق ہے، یا ہمارے جسم کے لیے پھرتی کیوں ضروری ہے؟ تعلیمی جمناسٹک کا بڑا مقصد جسم میں پھرتی بھی پیدا کرنا ہے۔ ہمارے عضلات کو جتنی تیزی سے تحریک ملتی ہے اتنی ہی تیزی سے رد عمل کا اظہار ہوتا ہے۔ رد عمل کا یہ جو اظہار ہے اس کو ہم پھرتی کہتے ہیں۔ کسی سرگرمی یا حرکت، موومنٹ یا کوئی ورک کام کو انتہائی تیزی سے اسی وقت سر انجام دیا جا سکتا ہے جب انسانی جسم میں پھرتی کی خصوصیات بہت زیادہ صلاحیت